الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مات پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دن بڑا ہی مبارک و مسعود دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن میرے اور آپ کے آقا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت عمل میں آئی ہے۔ اجزان محترم، بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن، خوشی کو اس بات کی خوشی ہے کیونکہ ان کو اس خوشی منانے کا موقع دیا گیا، کیونکہ ان کو جو اعزاز و اکرام ملا ہے انہی کے خاتمین کے صدقے سے جو ملا ہے، اسی لیے خوشی کو خوشی پر ناز ہے کہ ان کی خوشی منائی جا رہی ہے، ان کی ولادت بسعادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، مٹھائیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، عقیدت مند جو ہیں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہیں اپنے اپنے طور پر عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ کون مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو مبینہ بن کر دنیا میں لائے، دنیا میں تشریف آئے، جو بینہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ کون مہدی موعود علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ داعی اللہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ کون مہدی موعود علیہ السلام جن کے تعلق سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض گزار ہوئے، اللہ سے دعا کی اور کہا میری ذریت میں سے امام بنا دیجیے جو تمام پر امامت کرتا ہو۔ میرے نبیوں کی دعا ہے میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم، جس طرح میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر فضیلت و فوقیت اور افضلیت رکھتے ہیں اور سرداری جن کو نصیب ہے اور ان کی امامت نصیب ہے، تو تمام نبیوں کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اس طرح قرآن جو اتارا گیا وہ قرآن بھی تمام سابقہ کتب الہیہ پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہے، تو کتب الہیہ پر آپ قرآن مجید کو جو ہے امام بنایا گیا، اور جس کی تشریح، اس کی تفہیم، جس کی جو ہے معرفت ربانی کو پیش کرنے کے لیے، جس کی حقانیت پیش کرنے کے لیے جس کو اتارا گیا، جس کو بھیجا گیا، وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی امام ہے میرے اللہ کے نبی، وہ بھی امام جس پر قرآن اتارا گیا، وہ قرآن اور کتابوں پر بھی امام، اور جس کے ذریعے سے اس کی حقانیت اور صداقت کو پیش کیا گیا وہ بھی امام ہے میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام اولیاء کے امام ہیں، اس طرح نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اس طرح کلام الہی قرآن مجید تمام کتب الہیہ کے سابقہ جتنے کتب الہیہ ہیں اس کی امام ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام بھی تمام اولیاء کے امام ہیں، میرے مہدی تمام اختاب کے امام ہیں، میرے مہدی علیہ السلام تمام ابدال کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ السلام حق و صداقت کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ السلام طالب مولا کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ السلام صبر و رضا کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ السلام معرفت ربانی کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ السلام اصلاح نفس کے امام ہیں، میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے امام ہیں، سخاوت کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا والوں کو، اور یہی ہمارا کلمہ اور نغمہ ہے، ہم اسی کلمات کے ذریعے سے ہماری رات ہوتی ہے، اور یقیناً اور یہ اللہ سے خلی امکان ہے اسی کے ذریعے سے ہماری سانسیں بند ہوگی۔ القرآن والمہدی مامنا اور آمنا وصدقنا کے نعروں کے ذریعے سے ہماری صبح ہوگی، انشاءاللہ رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہماری موت بھی آئے تو اسی کلمے کے ذریعے سے آئے، اسی نغمے کے ذریعے سے آئے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بیت المقدس میں تمام انبیاءوں کی امامت کے ذریعے سے آپ کی امامت کو بتا دیا گیا، قرآن مجید کو تمام کتب الہیہ پر امامت کو ظاہر کر دی گئی۔ میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف فرما رہے تھے تو راستے میں جو ہے کشتی پر سوار تھے، آگے بڑے چلے جا رہے تھے، ایک صحابی کے دل میں خیال ہوا، کیا خیال ہوا؟ یہ خیال ہوا کہ دوران سفر میں ایک ولی اللہ کی مزار ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے، ان کی زیارت
سے محروم ہو رہے ہیں، یہ خیال ہونا تھا میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تمام علوم میں غیب کا اللہ نے علم عطا کر دیا تھا، اور ان کو دیکھا، پھر نظر ان پر نظر پڑی، وہ نظر سے اللہ کو دیکھنے والی نظر جیسے ہی پڑی تو بینا کی جو نظر پڑی تو ان کو بینائی نصیب ہوئی، دیکھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، سب یہ سوچ رہے تھے کشتی جو ہے پانی پر ہے اور تیز رواں دوا ہے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مہدی موعود اسلام کے توسط سے جو بینائی حاصل کی، دیکھتے ہی صرف فخر وہ ولی نہیں اس کا ولی کا ذکر ان کے دل میں آ رہا تھا، بلکہ تمام روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام موجود تھے، جن جو آسودہ تھے، وہ تمام اولیاء کرام میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کی کشتی کو اپنے کھانڈے پر لیے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے، تمام یہ بات کو سمجھ رہے، اس بات کا علم ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے تمام ولایت پر امامت رکھتے ہی ہمیں جو ولایت ملی ہے انہی کا پرتو ہے، انہی کا فیض ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کے ذریعے سے ہم ولی بنے ہی ہمیں ولایت نصیب ہو۔ یہ جتنے اولیاء و ابطال و اختاب ہیں، یہ جتنے فیضان نظر تم ان پر دیکھ رہے ہو، جتنے ان کی کرامات کو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت خاصہ ہے، جو ولایت محمدیہ ہے اس کا پرتو ہے، ان کے شعائیں ہیں، اصل سر چشمہ و منبع اگر کوئی ہے تو ولایت محمدیہ چیزیں ہم اور آپ مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہی ان کا سر چشمہ ہے، یہی ان کا منبع ہے۔ جو اولیاء کرام میں جو صفات و کرامات دیکھ رہے ہیں، اصل جو ہے میرے آقا مہدی موعود اسلام ہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم ہر ایک ولی میں جو صفات دیکھتے ہیں، ہم غالباً ہمارے غوث اعظم محبوب سبحانی علیہ رحمہ نے فرمایا خدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا خدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ چنانچہ اس کی اصلاح میں مہدی موعود اسلام نے جو کہا سو کہا، لیکن عزیزان محترم جب ایک ولایت کے جو محبوب سبحانی غوث سمدانی علیہ رحمہ نے جیسا یہ بات کہی، جتنے اولیاء کرام تھے اپنے سروں کو جھکا دیا اور ولایت کو تسلیم کر لیا، اور جنہوں نے گستاخی کی، جنہوں نے نظر انداز کیا، انہیں جو ولایت کے مقام پر وہ فائز تھے ولایت سے ہی بے دخل کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کا اسلام اور دین کو بھی سلب کر دیا گیا، ان کے دین کو بھی چھین لیا گیا۔ بہت بار بہت دنوں کے بعد مدتوں کے بعد توبہ اور توفیق ہونے کے بعد انہیں پھر وہ لوٹائی گئی۔ ایک ولی جسے مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ کا پرتو اور فیض نصیب ہوتا ہے، میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کو اگر ان کا یہ مقام ہے، اگر کوئی ان کی ولایت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی ان کی ولایت کی تضحیق کرتا ہے، اگر ان کی ولایت سے جو ہے وہ بدگمان بدظن ہوتا ہے، تو اس کی ولایت تو ولایت، اس کا دین اور ایمان بھی سلب کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ ولایت خاصہ کا پرتو حاصل کرنے والے غوث اعظم کی ولایت کا انکار کرنے والوں کا اگر یہ حال ہے، میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کی اگر ولایت کا انکار کریں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ خاتم ولایت محمدیہ کے مقام پر آپ فائز تھے، اس مقام پر اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ مہدی جو ہمارے امام ہیں، تمام اولیاء اور اختاب پر امامت کرنے والے میرے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے، کوئی ان کی تصحیح کرتا ہے، کوئی ان کے مقام میں کوئی رد و بدل شک و شبہ کرتا ہے، بدظنی کرتا ہے، حسد و کبر کرتا ہے، تو اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ تمام اولیاء نے جن کی سرداری کو مانا، تمام اولیاء نے جن کی امامت کو مانا، تمام اولیاء، جب تک میرے مہدی خاتم ولایت محمدیہ کا پرتو فیض نصیب نہیں ہوتا وہ ولی نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آج میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور توفیق سے جو بھائیوں نے جس طریقے سے عقیدت مند سے خوشیاں منائی ہیں، ان کی خوشیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر سختی سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور قاعدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم جو بے روزگار ہیں انہیں میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور خاتمین کے صدقے سے اے اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما، بیماروں سے تندرستی عطا فرما، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کی حسد سے اے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں سچی طلب اور سچی تجھے دیکھنے کی ہمیں اندر طلب اور جستجو پیدا فرما، اور اسی میں کامیابی دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہر چیز سے تو واقف ہے، ہر دل ہر راز سے واقف ہے، تو اے اللہ ہم جو محنت جد و جہد کر رہے ہیں اے اللہ صحیح کے لیے جو کر رہے ہیں اسے اللہ کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔